جی، عبادات جتنی بھی ہیں ان میں اصل کچھ چیزیں فرض ہیں، کچھ واجب ہیں اور کچھ سنت موقدہ، پھر سنت غیر موقدہ اور اس کے بعد ہے نوافل۔ تو سب سے پہلے تو جاننا چاہیے کہ فرض کیا ہوتا ہے۔ بالکل، فرض وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے متعلق قطعی طور پہ کوئی حکم نازل کر دیا ہو، بے شک، جیسے 5 نمازیں ہیں، بے شک، اور اس کے بعد ہے واجب۔ ہاں جی، فرض کا سب سے اوپر درجہ ہے، اس کے صحیح، بعد ہے واجب۔ واجب کا درجہ فرض سے کم ہوتا ہے، لیکن یہ بھی ضروری چیز ہے کہ اس کی قطعیت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو قطعی احادیث ہیں ان سے حاصل ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی انسان منت مانگ لیتا ہے تو وہ پھر فرض ہو جائے گی کہ یا واجب ہو جائے گی؟ وہ واجب ہوگی، وہ واجب الادا واجب ہوگی، بالکل۔ منت جو بھی ہے وہ واجب ہوگی۔ ابھی واجب کی طرف مطلب آ رہا فرض ہوں۔ سے زیادہ ہے یا نیچے ہے؟ فرض سے نیچے ہے، نیچے ہے، واجب جو ہوگا وہ فرض سے نیچے ہوگا، اس کا درجہ فرض سے نیچے ہے۔ ٹھیک ہے، اور واجب جیسے وطر ہے رات کے وقت، یا اسی طرح دیگر جو واجبات چیزیں ہیں۔ اس کے بعد درجہ آتا ہے سنت موقدہ کا۔ سنت موقدہ اسے کہتے ہیں کہ جس کام کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشگی اختیار کی ہوئی ہو، ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کام کیا ہو۔ جیسے فجر کے پہلے 2 سنتیں ہیں، اسی طرح ظہر کی نماز سے پہلے 2 سنتیں ہیں، ان پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشگی اختیار کی ہے۔ اور اس کے بعد ہے سنت غیر موقدہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی زندگی میں وہ عمل کیا ہے اور اس کے اوپر ہمیشگی اختیار نہیں کی، لیکن آپ گاہے بگاہے کرتے رہے ہیں۔ صحیح، تو سنت غیر موقدہ کا جو ترک کرنے والا ہے اسے گناہ نہیں ہوگا، لیکن اس سے اوپر والے 3 جو درجات ہیں، فرض ہو، واجب ہو یا سنت موقدہ ہو، اس کو ترک کرنے والا گناہ گار ہوگا۔ اچھا، یہاں پہ میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جس طرح لوگ جاتے ہیں مزارات پہ، بڑی بڑی دور جگہوں پہ بھی جاتے ہیں، لاہور میں مطلب پاکستان کے کسی بھی جگہ پہ آپ دیکھ لیں لوگ جاتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، دھاگے باندھتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں، تو کیا وہ مطلب یہ چیزیں ٹھیک ہیں؟ اگر منت مانگتے ہیں تو اس کو پورا کرنا واجب ہو جائے گا یا فرض ہی ادا کر دیا جائے گا؟ مطلب اس کے اوپر فرض ہو جائے گا کہ اگر اس کی منت پوری کر دی گئی ہے تو کیا اب وہ اس منت کو پورا کرنے کے لیے جائے گا؟ جو اس نے خواہش ظاہر کی تھی اس کو وہ خواہش کے پورے ہونے کے بعد وہ کرنے جا سکتا ہے، اس کو ادا فرض ہے یا واجب ہے؟ تو اس کا جواب میں ابھی دیتا ہوں۔ آخری نمبر پر ہے نفل۔ نفل کا مطلب ہے اضافی چیز۔ اب آ گیا آپ کیا جو نظر مانتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نظر جو مان لیتا ہے وہ جیسی بھی ہوگی اس کو ادا کرنا واجب ہوگا، صحیح، وہ آپ کے ذمہ لازم ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرے نمبر پر آپ کے سوال میں بہت ساری چیزیں جمع ہو گئی ہیں بالکل، کہ مزارات پہ جا کے دھاگے باندھنا، شریعت میں مزارات پہ جا کے دھاگے باندھنے کا آپ کوئی بتا دیں، کنسیپٹ کوئی نہیں مسئلہ ہے۔ نہیں ہے، ہم اس ساری چیزوں کو جو ہے نا وہ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ بالکل، مزارات کے اوپر جا کے دھاگے باندھنے کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ کنسیپٹ نہیں ہے تو پھر لوگ جو ہیں وہ اتنے ساری تعداد میں جاتے ہیں، آپ کسی بھی چلے جائیں وہاں اگر پر لوگ دھاگے لوگ باندھتے ہیں۔ کوئی دین کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو دیکھ کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ صحیح کر رہے ہیں۔ تو پھر لوگوں کو سیدھے راستے پہ ہم لوگ لے کے کیسے آ سکتے ہیں؟ جیسے میں کہہ رہا ہوں، آپ تو میں کہہ رہے ہیں، آن ایئر کہہ رہا ہوں، آپ میں تو ٹی آن وی ایئر پہ کہہ رہے ہیں، بیٹھ کے کچھ لوگ کہہ سن رہا رہے ہیں، ہوں بہت سارے لوگ سن رہے ہیں کہ ہمیں، لیکن اگر ہم ابھی فار ایگزامپل کسی دربار پہ چلے جاتے ہیں تو آپ وہاں پہ جا کے دیکھیں گے، آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں یہ بالکل کام غلط ہے، تو وہ آپ کو کس طرح، وہ تو آپ کو کہے گا کہ آپ تو حضور بالکل علیہ غلط بات کر رہے السلام ہیں۔ نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت تم کسی برائی کو دیکھو اس وقت برائی کو روکنے کے 3 درجے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے نمبر پر اگر آپ کے پاس طاقت ہے آپ ہاتھ سے روکیں، ٹھیک ہو گیا، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہو تو پھر آپ اس کو زبان سے روکیں، بالکل، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں برا برا جاننا چاہیے، یہ ایمان کا کمزور حصہ ہے، اگر وہ برا نہیں لگتا تو ایمان ختم ہے، صحیح، ایمان کی نورانیت ختم ہے۔ جو مزارات پہ جا کے سجدے کرتے ہیں، سجدہ کرنا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی لائق ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا، یا تو سجدہ کیا جائے گا عبادت سمجھ کے، کسی مزار پہ ہو کسی انسان کو، یا سجدہ کیا جائے گا تعظیم سمجھتے ہوئے۔ اگر سجدہ کیا جائے عبادت سمجھ کے، وہ کسی بھی جگہ پہ ہو، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ سجدہ تعبدی کرنا شرک ہے، وہ مشرک بن جائے گا۔ اور اگر سجدہ تعظیمی جس نے کیا ہے
سجدہ تعظیمی کرنا حرام ہے، گناہ ہے، جو بھی کرے گا وہ حرام کا تو ارتکاب مطلب کر رہا ہے۔ ہم لوگ اگر یہ کام کرتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں تو ہاتھ سے اس کو روکیں، زبان سے اس کو روکیں، کیونکہ ہمارے جذبات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم اس ٹائم کنٹرول بھی نہیں ہو رہا تھا، آپ کو وہ بہت چیزیں بری لگ رہی ہوتی ہیں اور لوگ بھی آس پاس بہت زیادہ موجود ہوتے ہیں، تو کیا ہم اس کے ساتھ مطلب زیادتی کر سکتے ہیں، اس کو مطلب مار سکتے ہیں کہ یہ کام غلط ہے، یہ کام غلط ہے؟ پیار سے تو وہ سمجھ ہی نہیں رہے ہوتے۔ صرف آپ نے اپنا فرض ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کے ذمہ ہے، اگر آپ اس کو ماریں گے یا خود اس کو آپ سزا دیں گے، یہ اختیار آپ کو تو پھر شریعت ہم نے لوگ ان نہیں کو کس دیا۔ طرح سے منع کر سکتے ہیں؟ ہم اپنا فرض کیسے ادا کر سکتے فرض ایسے ادا ہوگا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر انسان کا تسلط ہوتا ہے، ہیں؟ اچھا، جن پر انسان کا اختیار ہے، جیسے انسان کی اولاد ہے، انسان کے وہ تو مطلب ایک ہم لوگ اپنے گھر میں اس طرح سے کر سکتے ہیں، لیکن باہر اگر جا کے باہر آپ زبان سے کہہ سکتے ہیں، تو لوگ آپ کو برا بھلا کہنا شروع ہو جائیں گے، تو آپ نے تو اپنا فرض ادا کر دیا، جیسا وہ آپ کو برا بھلا کہیں گے اس پر آپ کو اجر مل جائے گا۔ تو پھر یہ تو پھر ہمارا کمزور ترین نہیں، کمزور ترین نہیں، جب آپ زبان سے کہہ رہے ہیں تو پھر کمزور ترین تو نہیں ہے، آپ زبان سے کہہ رہے ہیں، آپ اپنے فرض کو پورا کر رہے ہیں، آپ ہاتھ سے یہ ہمارا دوسرا درجہ ہو گیا ایمان کا، دوسرا درجہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگر ہاتھ سے اگر آپ روکتے ہیں، روکنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ پہلا درجہ ہے اچھا، کہ اگر آپ ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو روکیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے، اس کی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ فتنہ و فساد کے ڈر سے سراج تو ویسے میں ایک بات کروں، کسی کا بازو پکڑ لیں تو کہا جاتا ہے لڑائی کر دی، جھگڑا ہو گیا، فلاں ہو گیا، زیادتی کر دی، مار کٹائی کر دی، چاہے وہ پیار کا معاملہ ہو، چاہے وہ کسی طریقے سے اپنے بڑے مان والا معاملہ ہو، وہاں پہ تو اتنا ہجوم اکٹھا ہو جائے تو پھر تو مطلب آپ کی خیر نہیں ہے، الزامات بھی آ سکتے ہیں آپ کے اوپر، پھر تو مطلب جو چار لوگ اکٹھے ہیں تو پھر آپ کا ان میں سے بچ کے نکلنا تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو معلوم نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، ظالم جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا۔ زبردست، اگر ظالم جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہا جائے، مجھے بتائیں کہ 1% بھی کسی کو یہ یقین ہے کہ میں یہاں سے زندہ بچ جاؤں گا؟ دین آپ کو کہتا ہے کہ آپ تبلیغ کریں، اس میں آپ کو جیسے بھی نقصانات اٹھانا پڑیں، یہی تو کامل ایمان ہے کہ آپ اپنے نقصانات کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، آپ اپنی جان کو نہیں دیکھتے ہیں کہ مجھے یہاں کیا نقصان پہنچے گا اور میرے مفادات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، آپ ان تمام چیزوں کو نہیں دیکھتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عملی زندگی یہی تو ہمیں بتا رہی ہے کہ جو صادق اور امین کہتے تھے، جنہوں نے کہا کہ ہم آپ کو حکومت دیتے ہیں، آپ جیسی خواہش کرتے ہیں ہم آپ کی ہر خواہش کی تکمیل کرتے ہیں، صرف یہ کام کرنا چھوڑ دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ذاتی مفادات کو چھوڑا، اپنی جان کو پس پشت ڈالا اور کلمہ حق کہا۔ یہی ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اپنے نقصانات کو، وقتی نقصانات کو نہ دیکھیں کہ دنیا ہمیں برا بھلا کہے گی، دنیا ہمیں نقصان پہنچائے گی، ہمارے رشتہ دار ہم سے منقطع ہو جائیں گے۔ تو اگر ان تمام چیزوں کو دیکھ لیا تو تبلیغ تو پھر سیکنڈری بن جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا، لیکن جہاں پہ ہم لوگ مسلمانوں کو اس چیز پہ منع کر سکتے ہیں تو کیا ہم لوگ سامنے مطلب یہود و نصارہ مطلب کوئی آ سکتا ہے، عیسائی سامنے آ سکتے ہیں، تو کیا ہم ان کو بھی منع کر سکتے ہیں اس چیز کے اوپر؟ اس کو تھوڑا ڈیفائن کیجیے گا۔ یہود و نصارہ اگر آپ کے سامنے آتے ہیں، مطلب یہود و اس چیز نصارہ کے اوپر غلط کام ہوتا ہوا ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ہمارا جو ہے وہ ایمان تھوڑا سا مطلب باہر نکلتا ہے کہ ہم یہ چیز غلط ہے، ہمارے اسلام میں یہ چیز جائز نہیں، تو کیا ہم ان کو روک سکتے ہیں؟ یہود و نصارہ اسلام کے مکلف نہیں ہیں، پہلی بات۔ ٹھیک ہو گیا، اور عیسائی؟ وہ نصارہ عیسائی آ گیا نا اس میں۔ ٹھیک ہے، یہود و نصارہ اسلام کے مکلف نہیں ہیں، اسلامی احکامات ان کے اوپر لاگو نہیں ہوتے ہیں۔ آپ سب سے پہلا جو کام ان کے لیے کر سکتے ہیں، آپ ایمان کی دعوت دیں۔ اگر وہ مسلمان ہو جائیں گے تب وہ مکلف بنیں گے، تب اسلام کی ذمہ داریاں ان کے اوپر عائد ہوں گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور ابھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ نعت ایسا مطلب نعت جو ہے کہ وہ پڑھتے ہیں، وہ اس میں بڑے مقدس الفاظات ہم لوگ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو میوزک ٹائپ ڈف بجائی جاتی ہے جو ہمارے پروگرام میں بھی چلتے ہیں، اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ مطلقاً میوزک کو کہتے ہو تو مطلقاً میوزک تو حرام ہے۔ بالکل۔ باقی رہ گیا دف، وہ دف جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں رائج تھا یا بالکل سادہ دف ہو، ٹھیک ہے، اس کے متعلق علماء کرام کے دو گروہ ہیں، دو مختلف آراء ہیں۔ ایک گروہ کے نزدیک آپ سمپل دف سن سکتے ہیں، وہ جائز ہے، ٹھیک ہے،
اور دوسرے نمبر پر جو گروہ ہے ان کے نزدیک دف سننا جائز نہیں ہے. یہ دو مطلب ابھی جو دف بجائی جاتی ہے اس کے ساتھ گھنگرو کا استعمال کیا بالکل جاتا نہیں ہے, کر سکتے. اس کے اوپر مطلب ان کی فنگرز میں رنگز وغیرہ ہوتی ہیں جو باقاعدہ وہ بجائی جا رہی ہوتی ہیں, تو وہ مطلب غلط ہے. انگلیوں میں رنگ پہننا تو وہ پہلی تو میوزک کو بات دیتی یہ ہیں ہے, نا, میوزک کو دیتی ہیں. بالکل غلط بات ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ انسان کے لیے صرف انگوٹھی چاندی کی پہننا جائز ہے, وہ بھی 4.25 ماشے کی. اگر اس کے علاوہ انسان کوئی بھی دھات پہنتا ہے وہ انسان کے لیے جائز نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. تو گھنگرو تو ویسے ہی انسان کے لیے جائز نہیں, ٹھیک اگر کوئی ہے. کرتا